Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. اللہ رب العزت کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ کی بابرکت ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اکثر چڑیا گھر میں سیر کے دوران جب ہم ہاتھی کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اتنا بڑا دیو ہیکل ہاتھی جو ہے ایک چھوٹی سی چین کے ساتھ ایک چھوٹی سی زنجیر کے ساتھ اس کو باندھا گیا ہے اور دیکھنے والے حیران ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا ہاتھی اور ایک چھوٹی سی چین کو توڑ نہیں سکتا یا وہ اس کو چھڑا کے بھاگ نہیں سکتا. لیکن کوئی اس بات پہ غور نہیں کرتا کہ اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے. آج اس کہانی کے ذریعے اس ایلیفنٹ روپ سٹوری کے ذریعے ہم انسان کی جو سوچ ہے جو اس کا تخیل ہے یا جو اس کا عقیدہ بن جاتا ہے اس حوالے سے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. ہاتھی جب بالکل نوزائیدہ ہوتا ہے یعنی ابھی نیا نیا اس دنیا میں آتا ہے بچہ ہوتا ہے تو اس کی ٹانگ میں چین لگا دی جاتی ہے اور ایک زنجیر کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا ہے. اب چونکہ اس کی وہ ابتدائی زندگی ہے اب وہ کوشش کرتا ہے اس کو چھڑانے کی لیکن چھڑا نہیں پاتا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں یہ بات پختہ ہوتی جاتی ہے کہ یہ جس زنجیر کے ساتھ جس چین کے ساتھ مجھے باندھا گیا ہے یہ میری طاقت سے بڑی ہے. اور ہاتھی بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک دیو ہیکل مکمل ہاتھی بن جاتا ہے. لیکن وہ بچپن کا جو خیال ہے جو تخیل ہے وہ عقیدہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ بھئی میں اس چین کو نہیں چھوڑا سکتا. کئی جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ چین اس کے پاؤں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے لیکن کسی بھی مضبوط رکاوٹ کے ساتھ یا سہارے کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی بلکہ اسی طرح پڑی رہتی ہے. لیکن ہاتھی کے ذہن چونکہ اس عقیدے کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں بندھا ہوا ہوں یعنی میں اس چین کا غلام بن گیا یعنی میری زندگی جو ہے وہ اسی چین کے ساتھ جڑی ہے. آئیے ذرا دیکھیے کہ ہم جو انسان ہیں جو اشرف المخلوقات ہیں the highest creation of Allah Almighty کہیں ہم بھی ہاتھی کی اس سوچ کے مطابق تو اپنی زندگی نہیں گزار رہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں کسی اچھے کام کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں لیکن ان کی یہ کوشش ان کی یہ ایفرٹ ان کی یہ سٹرگل کامیاب نہیں ہوتی. تو پھر ہم اس خاص بات کے بارے میں اس کام کے بارے میں اس ایفرٹ کے بارے میں اس سٹرگل کے بارے میں اس کوشش کے بارے میں اس ٹرائی کے بارے میں اپنے ذہن میں یہ کانسیپٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ یہ کام ہم سے نہیں ہوگا. ہم یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں یہ کانسیپٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ ہم سے یہ نہیں ہوگا اور پھر ہم وہ کوشش کرنا ترک کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ اسی طرح ہے میجورٹی ایجوکیٹڈ پیپل موسٹ انٹلیکچوئل جو پرسنالٹیز ہیں ان کا ذہن بھی یہی سوچتا ہے. آپ اپنے آپ سے ذرا سوال کریں کیا جب ہم کسی بھی جاب کے ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو ہم گھر سے یہ سوچ کے نہیں جاتے وہ بھئی میں تو سلیکٹ نہیں ہوگا میں سلیکٹ نہیں ہوں گا یا میں سلیکٹ نہیں ہوں گی. کیوں کہ میرے پاس سفارش نہیں ہے بھئی یہ لوگ پہلے سلیکٹ ہو چکے ہیں یہ تو خانہ پوری ہے یہ فارمیلٹی ہے.
جب آپ یہ سوچ لے کے جائیں گے تو 110% یاد رکھیے گا آپ سلیکٹ نہیں ہوں گے، آپ واقعی اس جاب کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ آپ پہلے ہی گھر سے یہ سوچ کے گئے ہو، یہ عقیدہ بنا کے گئے ہو کہ وہ کسی اور کے لیے ہے۔ خدارا اس سوچ سے باہر نکلیے اور ان لوگوں سے ملیے جو زیرو سے شروع کرنے کے بعد آج کسی اچھے مقام پہ ہیں، کسی اچھے سٹیٹس پہ ہیں، جن کے پاس نہ سفارش تھی، جن کے پاس نہ رشوت تھی، لیکن ان کا عقیدہ، ان کا کانسیپٹ، ان کا رویہ پکا تھا، ان کا رویہ، ان کا عقیدہ، ان کا کانسیپٹ وہ کرسٹل کلیئر تھے کہ یہ جاب ہمارے لیے ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو نہیں جانتے تو میرے ساتھ رابطہ کریں، میں آپ کو ایسے ہزاروں لوگوں سے ملا سکتا ہوں کہ جنہوں نے زیرو سے شروع کیا اور الحمدللہ وہ بڑے اچھے سٹیٹس پہ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی ہاتھی کے بچے والی سوچ ہے۔ اگر ہم نے اپنے کانسیپٹ کو چینج نہ کیا تو یاد رکھیں ہم ایسے ہی رہ جائیں گے۔ ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ میرے اس چینل پہ اس سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، سکسیس کے حوالے سے، کانسیپٹ بلڈنگ کے حوالے سے، آپ کو اپنے آپ کو کیسے کامیاب کرنا ہے اس کے حوالے سے، آپ کس طرح سے اچھے لرنر بن سکتے ہیں اس کے حوالے سے، آپ کس طرح سے اچھا جاب ٹیسٹ دے سکتے ہیں اس کے حوالے سے، آپ کس طرح سے جاب کے لیے اچھا انٹرویو تیار کر کے جا سکتے ہیں اس کے حوالے سے، آپ کو یہ ساری ویڈیوز یہاں پر مل جائیں گی۔ خدارا اپنی سوچ کو چینج کریں، جب بھی کسی جاب کے ٹیسٹ کے لیے جائیں یا انٹرویو کے لیے جائیں تو یہ سوچ کے جائیں یہ میرے لیے ہی ہے، پھر دیکھیے گا کہ کس طرح سے یہ پازیٹیوٹی آپ کی زندگی کا حصہ بننا شروع ہو جائے گی، اور یہ پازیٹیو وائبز، پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو اپروچ انشاءاللہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گی، آپ کو سکسیس آپ کے قدموں میں ڈال دے گی اس کامیابی کو۔ سو پلیز اپنی سوچ بدلیے، اپنی اپروچ بدلیے، اپنی کانسیپٹ کو بہتر کریں۔ زندگی خوشیوں سے بھری ہے، زندگی کامیابیوں سے بھری ہے، بس اپنے رویے کو چینج کریں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں اور مشکلات کا سامنا کرنا سیکھیں۔ اس ہاتھی کے بچے کی طرح نہ ہو جائیں کہ جو دنیا میں آتا ہے اور اس کو چین کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور وہ ساری زندگی اسی طرح گزار جاتا ہے۔ سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لازمی لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کا ہمارے ساتھ ملنا اس پیغام کو دنیا میں پھیلانے کا باعث بنے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو۔